قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں یہی لوگ جنتی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے ان میں پاک صاف بیویاں ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کے نیک عملوں کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کا بدلہ لیں گے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک ذرے کے برابر کوئی نیکی کا کام، بھلائی کا کام کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی شخص ایک ذرہ برابر برائی کا، گناہ کا کام کرے گا وہ اس کو بھی ضرور دیکھے گا۔ سورۃ الزلزال میں یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ کہیں پر اللہ نے جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے جزاء بما کنتم تعملون، یہ تمہیں اس کے بدلے میں ملا ہے جو تم دنیا میں نیک عمل کر کے آئے ہو۔ اور کسی جگہ پہ یہ فرمایا کہ جو تم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو گزرے ہوئے دنوں کے اندر دنیا میں رہ کر تم نیک عمل کر کے آئے ہو، یہ اس کا بدلہ ہے کہ آج تم جنت کے اندر پہنچ چکے ہو۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں، نیک اعمال کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنا ہی زیادہ انجام اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت والے دن وزن ہونا ہے یہ برحق ہے۔ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا اور گناہوں کا وزن کرنا ہی کرنا ہے، ہر ایک کا وزن ہونا ہے۔ تو جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، مقدار میں کثرت سے ہوں گی، یہی لوگ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور جن کی نیکیاں کم ہو گئی تو یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا و آخرت کے خسارے کے اندر رہیں گے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اس شخص کو، طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے عمل اچھے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو قیامت والے دن جنت اور جہنم کے درمیان ٹھہرا دیا جائے گا۔ اب جنت میں نہیں جا سکیں گے، صرف ایک نیکی ان سے جو ہے وہ کم ہو گئی، گناہ بھی اتنے ہی کیے ہیں، نیکیاں بھی اتنی کی ہیں، اب دونوں برابر ہو گئے۔
تو ایک بھی نیکی اگر ان کے پاس زیادہ ہوتی تو وہ جنت کی طرف چلے جاتے اور ان کو درمیان میں ٹھہرا دیا جائے گا، ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، اگر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور یقیناً جانا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کے بغیر کوئی شخص بھی رہنے والا نہیں ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا ہے سورۃ القاف کے آخر میں کہ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو نیک عمل لے کر جائیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو نیکیاں میرے محترم عزیز بھائیوں یہ قیامت والے دن ہی کام آنی ہے، اور کوئی چیز قیامت والے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے اولاد کام آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، صرف اور صرف قیامت والے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو سالم دل لے کر آیا، اللہ کے ہاں ڈرنے والا دل، نیکیوں والا جو ہے وہ لے کر آیا، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ جب مرنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر انسان کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ اگر نیکی نہ بھی ہو، صرف بندہ یہ بھی کرے کہ نیکی کی چاہت کرے، ارادہ رکھے، اس سے بھی اللہ رب العالمین بندے کو نیکی کی توفیق، بندہ ارادہ تو کرے، کوشش تو کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کا بھی اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ میرے محترم عزیز بھائیو، ہم کوشش کریں، محنت کریں، اللہ رب العالمین ہماری کوشش کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی املم ینبا بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم پہ جس نے وفاداری کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ کوئی بھی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جس نے جو کیا ہے وہ خود اس نے بھرنا ہے، اس نے خود بھگتنا ہے، جس نے جو گناہ کا کام کیا ہے قیامت والے دن وہ اس کے سر پہ ہوگا، اس نے خود اس کا جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ بھی تو فرمایا نا نبی علیہ السلام نے کہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ اس کے سر پہ بکری ہو اور وہ بل بلا رہے اور کہے گا یا محمد، اے محمد مجھے بچاؤ، تو میں اسے کچھ نہیں بچا سکتا، میں اس کے کام نہیں آؤں گا، میں نے منع کیا تھا کہ چوری نہیں کرنی، چوری کا جو کیا وہ مال ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی نہ ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھوں کسی کو کہ اس کے سر پہ اونٹ ہے اور وہ بول رہا ہے، اونٹ اس کے سر پہ بول رہا ہے اور کہے گا یا محمد، اے محمد مجھے بچاؤ، تو میں کوئی نہیں بچا سکتا، میں نے روکا تھا، منع کیا تھا کہ بھئی چوری نہیں کرنے، کیوں چوری، اونٹ کیوں چوری کیا؟ تو جس نے جو گناہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کا گناہ خود، اس سے جرم تو اس نے خود بھگتنا ہے، اور وَأَنَّ سَعْيَكُمْ وَأَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے، جتنی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اللہ دے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس نے کوشش کی ہے عنقریب اسے دکھائی جائے گی کہ بھئی یہ عمل تک تو نے کوشش کی تھی تو نہیں بھی ہوا، لیکن تو نے کوشش کی تھی، لہٰذا تجھے اس کا ثواب اور اس کا اجر مل گیا ہے۔ تو یہ میرے محترم عزیز بھائیو، یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، نیکی کی طرف بڑھنے کی رغبت کریں، ارادہ کریں، اپنے آپ کو لے کر جائیں، تو اللہ رب العالمین توفیق بھی دے دیتا ہے، بڑے بڑے عملوں کی اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔